لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأمته وملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إن المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. سونے نبی نے فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، اے میرے امتیوں مجھ پر نامکمل درود نہ پڑھا کرو، مجھ پر ادھورا نامکمل درود مت پڑھا کرو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ البتراء، نامکمل درود کیسا ہوتا ہے؟ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یوں درود پڑھو اللہم صلی علی محمد و تم سکون، اور چپ ہو جاؤ. اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ کے چپ ہو جاؤ، نامکمل ہے. آقا یہ درود مکمل کیسے ہوگا؟ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فرمایا مجھ پر بھی پڑھو، میری آل پر بھی درود. اہل بیت اطہار کی یاد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا ذکر خیر سننے کے لیے جمع ہوئے. سچی بات ہے اہل بیت کی شان، محبت اہل بیت پر جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں تو رب کی رحمت پہ ناز آتا ہے. اللہ پاک نے ہماری بخشش کے بہانے بنا رکھے ہیں. آج تقریباً انشاءاللہ 9:40 ہو رہے ہیں. کوشش کروں گا 10:30 سے پہلے بیان مکمل ہو جائے ہمارا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی کچھ جھلکیاں بیان ہوں گی. اس کے بعد کل 9 محرم ہے، پرسوں 10 محرم. ہم مسلمانوں کو 10 محرم یوم عاشورہ کے بارے میں اتنی معلومات نہیں جتنی ہونی چاہیے. آج کچھ بھرپور معلومات آپ کو کل کی رات جو آئے گی اس کے بارے میں، اور پرسوں کا جو دن آئے گا یوم عاشورہ کا، انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. توجہ سے سنیے گا. آپ کو پتہ ہے پچھلے کئی سالوں سے آپ مجھے سن رہے ہیں کہ ہم وہ خطیبوں کی طرح اس طرح تو کرتے نہیں کہ ماشاء اللہ واہ
بات علم کی کرتے ہیں، کچھ پلے پڑ جائے، یہاں سے اٹھیں تو کوئی نبی پاک کی 4 حدیثیں سن کے جائیں، تو 4 مسئلے یاد کر کے جائیں، اور محبت اہل بیت سے اپنے دل کو جو ہے نا وہ روشن کر کے جائیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بعض ایسی باتیں ہیں جو شاید ہمیں نہیں پتہ۔ ہمارے مسلمان بچے کو تو پتہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کربلا کے میدان میں آپ یزیدیوں کے ساتھ اس دین کی سر بلندی کے لیے اپنے ننھے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، جوان علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، خود بھی اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ واقعہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن امام علی مقام امام حسین کا بچپن، امام علی مقام امام حسین کی جوانی، آپ کی سخاوت، آپ کی عبادت، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اہل بیت سے پیار کی کچھ ایسی جھلک آج سنیں گے۔ محبت اہل بیت انشاءاللہ دوبارہ ہمارے دلوں میں زندہ ہوگی، مزید بڑھ جائے گی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ بتاتی ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی گزاری، کیسے بنا؟ آپ نے پہلے 53 سال 53 سال کہاں گزارے؟ مکہ پاک، آخری 10 سال مدینہ پاک۔ جس سال آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے، اس سال سے ہجری سن لکھنا شروع ہو گیا، شمار ہونا شروع ہو گیا۔ آج 1441 ہجری چل رہا ہے، مطلب یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی ہوئے 14 صدیاں اور اوپر سے 41واں سال چل رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پاک گئے، 4تھا سال تھا ہجرت کا۔ امام علی مقام امام حسن پاک 12 مہینے اور 10 دن کے تھے۔ کتنے؟ امام حسن پاک 12 مہینے اور 10 دن کے تھے کہ امام حسین ہجرت کے 4تھے سال مدینہ پاک میں حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تشریف لائے۔ مطلب آپ امام حسن پاک سے 12 ماہ 10 دن چھوٹے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد صرف ایک ہستی ایسی تھی، اس کے بعد ایسا ہوا ہمارے علم میں نہیں، لیکن یہ کرامت و معجزہ انہی کا ہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی مقام امام حسین اور اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ 2 ایسی بزرگ ہستی ہیں، ماں کے پیٹ میں 6 ماہ رہے تھے، اس کے بعد دنیا میں آئے اور پھر پوری زندگی جیے نا۔ یحییٰ علیہ السلام بھی 6 ماں کے پیٹ میں رہے، دنیا میں آئے، اللہ نے نبوت سے نوازا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن انور میں 6 ماہ رہنے کے بعد دنیا میں تشریف لائے، اور پھر آپ نے بھرپور زندگی گزاری، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر کربلا کے میدان میں اللہ کے حضور جان پیش کی۔ یہ آپ کی بہت بڑی کرامت تھی، ورنہ عموماً 6 ماہ کا بچہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، آج میرا بیٹا پیدا ہوا، آپ کا بیٹا پیدا، ہم چاہتے ہیں جلدی سے قاری صاحب کو بلاتے ہیں، کسی نیک بندے کو بلائیں، یار وہ کان میں اذان پڑھ دے میرے بیٹے کو۔ جب سیدہ کائنات کی گود میں امام حسین تشریف لائے، نانا جان خود تشریف لائے، امام حسین کو اپنے ہاتھوں میں لیا، نورانی ہاتھوں میں لیا،
اور ہاتھوں میں لے کر امام علی مقام امام حسین کے کانوں میں خود میرے آقا نے اذان پڑھی، خود 7ویں دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، عقیقہ میرے آقا نے خود کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار فرماتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ اب ماں باپ جو والد بیٹھے ہیں نا، وہ اس بات کو بہت زیادہ سمجھ سکیں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں 4 بیٹیاں 3 بیٹے تھے، 6 اولاد آپ کی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اماں خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئے۔ اماں جی سے رب نے تقریباً ساری اولاد دی۔ ایک حضرت ماریہ کی بتیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابراہیم بیٹے پیدا ہوئے۔ 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان کون ہیں؟ ہماری امی جان خدیجہ الکبریٰ۔ کبھی اس طرح تصور کیا ہمارا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت ہیں، تو ان کی ماں کتنی عظمتوں والی ہوگی جن کی گود سے سیدہ پیدا ہونا۔ آج غار ہیرا جا کر دیکھیں، اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ دکھائے۔ جب میں نے نیچے کھڑے ہو کے غار ہیرا کو دیکھا نا، تو میرے ساتھ والے جو حاجی تھے، میں نے کہا اس کا سب اوپر جائیں، یار میری ہمت نہیں ہے اتنا اوپر جا سکتا، اگر میں چلا گیا تو پھر 2 دن تو اٹھ نہیں سکوں گا۔ اتنا اونچا وہ غار ہیرا کا پہاڑ ہے، اور ہیرا کی جو ہے نا وہ غار ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، تنہائی میں رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جو میں بات بتانے والا ہوں وہ یہ کہ ہماری پیاری امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی جان، سیدہ رقیہ کی امی جان، سیدہ زینب کی امی جان، سیدہ ام کلثوم کی امی جان، حضرت عبداللہ کی امی جان، حضرت قاسم کی امی جان، ہم سب مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ گھر سے کھانا لیتی اور غار ہیرا میں کھانا لے کر بھی جاتی اور واپس گھر میں بھی آیا کرتی۔ آج جوان دیکھ کر جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے، کہتا ہے میں وہاں کیسے پہنچوں گا۔ ہماری امی جان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا پیار کرتی تھی، اتنا محبت کرتی تھی کہ آپ تقریباً 3 کلومیٹر شہر مکہ سے آپ وہاں سے اپنے گھر سے کھانا لیتی اور غار ہیرا میں آقا کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا جب اماں جی کھانا لے کر آ رہی تھی نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں عبادت کر رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کی آقا خدیجہ الکبریٰ آئے، رب انہیں سلام دے رہے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ خدیجہ الکبریٰ جب آئیں تو انہیں جنت میں محل کی خوشخبری سنائیں۔ وہ عظیم ماں جن کے پیٹ سے سیدہ کائنات پیدا ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ساری اولاد اماں جی سے پیدا ہوئی۔ چھوٹے دونوں بیٹے حضرت قاسم عبداللہ پہلے فوت ہو چکے تھے، آخری لقطے جگر میرے نبی کی۔ اے باپ ذرا بتائیے گا کہ جس امتحان میں ہمارے آقا ڈالے گئے اللہ کی طرف سے، اس امتحان میں اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ شاید ہی ہم کچھ بول سکیں، لیکن آخری بیٹے 2 بیٹے پہلے فوت ہو چکے ہیں میرے نبی، حضرت ابراہیم گود میں بیٹھے، دوسری طرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں بیٹھے۔ کبھی پیار اپنے لگتے جگر کو کرتے ہیں، کبھی سیدہ کائنات کے جگر گوشہ کو پیار کرتے ہیں، اپنے نواسے کو پیار کرتے ہیں، کبھی ان کا رخسار چومتے ہیں تو کبھی ان کا ماتھا چومتے ہیں۔ اتنے میں رب کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں آقا اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئے، رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام یہ ہے فَخُذْ أَحَدَهُمَا لِصَاحِبِهِ، اے محبوب ان دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادے کو رکھ لیں،
ایک شہزادے کو واپس میری بارگاہ میں آنا ہوگا. 2 بیٹے آلریڈی میں نے فوت ہو چکے اور بیٹا کوئی نہیں ہے, اور یہ آخری لختے جگر ہیں میرے آقا کے. ان کی مسکراہٹ دیکھتے ہوں گے, ان کا لڑکھڑا کر چلنا میرے آقا دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے, ان کو پیار کرتے ہوں گے, عبداللہ و قاسم یاد آتے ہوں گے, لیکن ساتھ میں امام علی مقام امام حسین بھی ہیں. بہت سوچا میرے آقا نے, سوچا کہ اگر میں اپنے لختے جگر کو جانے دیتا ہوں, دکھ اور رنج اور صدمہ مجھے پہنچے گا, ان کی امی جان ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچے گا, اور اگر میں حسین کو دے دیتا ہوں تو صدمہ مجھے بھی پہنچے گا, صدمہ مولا مشکل کشا کو پہنچے گا, صدمہ جو ہے نا میری بیٹی میری لختے جگر سیدہ کائنات کو پہنچے گا, صدمہ امام حسن پاک کو پہنچے گا, صدمہ سارے اہل بیت اطہار کے خاندان وال کو پہنچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تھوڑا سا سوچنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا, اے جبریل ایسا کرو, پھر اگر رب کی طرف سے مجھے اختیار دیا گیا ہے نا کہ میں اگر حسین کو رکھوں یا میں ابراہیم کو رکھوں, تو پھر ایسا کرو میرے بیٹے کو لے جاؤ, میرے حسین کو چھوڑ دو. جب کبھی امام حسین امام علی مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو یاد کر کے آپ یہ جملہ بولا کرتے تھے, فدیتہ بابن ابراہیم, اے لوگوں یہ میرا وہ نواسہ ہے جس پہ میں نے اپنا آخری بیٹا ابراہیم کی قربان کر دیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پیار تھا امام علی مقام امام حسین سے, اس کی ایک جھلک اور بتاتا ہوں. ایک دفعہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اپنے لختے جگر کے گھر کے پاس سے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی, بچہ رو رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے گھر گئے. باپ تھے, بچوں کے نانا بھی تھے, امام الانبیاء بھی ہیں, رب کے محبوب بھی ہیں, ہم سب مسلمانوں کے آقا بھی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اپنی بیٹی کے گھر میں گئے, دیکھا امام حسین رو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کو مخاطب ہو کے فرمایا, الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی, اے بیٹا آپ کو نہیں پتا کہ حسین کو مت رونے دیا کرو, حسین کو دکھ نہ پہنچے, امام حسین کو تکلیف نہ پہنچے. میرے نواسہ جب روتا ہے, الم تعلمی ان بکاءہ یؤذونی, میں گھر میں ہوتا ہوں, ان کے رونے کی آواز سن کر میں تڑپ جاتا ہوں, مجھے ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا. سچ تو یہ ہے کہ ان کے آنسو وہ جانوروں سے بھی برداشت نہیں ہوتے. سیرت نگاروں نے ایک انوکھا واقعہ لکھا, فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے, تو غلام آیا اور ہرنی کا چھوٹا سا بچہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا, آقا یہ میری طرف سے تحفہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل رکھا کرتے تھے, دل توڑا نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات پڑھ کر دیکھیں, میرے آقا کا جو ہاتھ پکڑ لیتا تھا نا سلام کے لیے, جب تک وہ ہاتھ خود نہیں چھوڑتا تھا میرے آقا ہاتھ چھڑاتے نہیں تھے کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. دل خوش کرا کیا کرتے تھے, دل توڑا نہیں کرتے. میرے آقا نے امت کو بھی یہی تلقین فرمائی, فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم. اے مسلمانوں, فرضوں کے بعد سب سے پیاری نیکی جو رب کو ہے وہ یہ ہے کہ تم مسلمان کا دل خوش کر دیا کرو.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمائیں، ایک غلام نے ہرنی کا بچہ دیا، فرمایا چاہتے قبول کیا۔ اتنے میں امام حسن پاک گھر سے تشریف لائے، نانا جان کی گود میں آ کے بیٹھے، دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے، نانا جان نے پکڑا لیا، یہ لو حسن بیٹا پکڑو کھیلو۔ امام علی مقام امام حسن پاک اس ہرنی کے بچے کو لے کر گھر چلے گئے، گھر میں اس کے ساتھ کھیلنے لگ گئے، اس کو آگے پیچھے دوڑانے لگ گئے۔ امام علی مقام امام حسین نے پوچھا چھوٹے تو کتنے تھے؟ 12 مہینے اور 10 دن، برابر لگتے تھے۔ امام حسن پاک سر سے لے کر جہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل مشابہت رکھتے تھے، اور نیچے سے سارے جسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام علی مقام امام حسین کا مشابہت رکھتا تھا۔ جب دونوں چلتے تھے تو میرے آقا کی تصویر بن جایا کرتی تھی، اور جب ماں سیدہ کائنات مکمل چلتی تھی تو میرے آقا کی شبیہ نظر آتی تھی۔ امام حسین نے پوچھا بھائی جان، بھائی حسن یہ کہاں سے لے کر آئے؟ پر میں نانا جان سے لے کر آیا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں نانا سے میں بھی ہرنی کا بچہ لے آتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے نانا جان کی بارگاہ میں، نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تو ایک صحابی دے گیا تھا کہ ایک ہی تھا اور نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ضد کرنے لگے، نانا جان سے ضد کرنے لگے، نانا جان مجھے چاہیے، نانا جان مجھے چاہیے، مجھے چاہیے۔ اب قریب ہی تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور اتنے میں جب رونے ہی لگے تھے، ابھی روئے نہیں تھے، رونے والے ہی تھے کہ اتنے میں ایک ہرنی جو ہے نا وہ دوڑتی ہوئی، اس نے اپنے ساتھ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی لیا ہوا تھا، سیدھا رحمت للعالمین کی بارگاہ میں وہ آقا جو ہرنیوں کی بولیوں کو سمجھ جاتے ہیں، وہ آقا جو اونٹ کی بولی کو سمجھ جاتے ہیں، وہ آقا جو چڑیوں کی چہچہاہٹ کو سمجھ جاتے ہیں، وہ ہرنی میرے آقا کی بارگاہ میں آتی ہے، آ کے عرض کرتی آقا میرا ایک بیٹا تو شکاری لے کر آ گیا تھا، آپ کو پیش کر دیا تھا، جب امام حسین آپ سے بیٹا آپ کا نواسا آپ سے ہرنی کا بچہ مانگ رہا تھا، اب وہ رونے ہی والے تھے، اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ میرا حسین روئے نا، میرا حسین روئے نا، اے ہرنی جا اپنے ہاتھوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بچہ پیش کر دے گا۔ جانوروں سے بھی امام حسین کا رونا برداشت نہیں تھا، کتنے ظالم تھے، کتنے بدبخت تھے، کتنے پلید تھے، کتنے وہ دوست کی تھے لوگ کہ جنہوں نے ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے ہی بتا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت، صحابہ نے بھی محبت پیارے نبی پاک سے سیکھی، اہل بیت سے صحابہ کا جو پیار تھا وہ مثالی تھا۔ آج میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد ایک دو حدیثیں سنا کے پھر آپ کو یوم عاشوراء کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ حضرت عمر کا دور ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ مسجد نبوی میں صفیں بچھائی گئی، چٹائی بچھائی گئی۔ مدین جب فتح ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا، آپ نے مجاہدین صحابہ اکرام سب کو بلایا، سب کو حصہ دیا جا رہا ہے، اتنے میں امام حسن پاک آئے۔ امام حسن پاک کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں بالرحب والکرامہ، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں جی آیا، ویلکم، مرحبا،
بالرحب والکرامہ، عزت کے ساتھ مرحبا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے 1000 جو درہم اٹھائے امام حسن کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ امام حسین 1000 درہم اٹھائے امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بڑے مشہور صحابی ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے جو ہے نا فقیر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیثیں سنی، نبی پاک کی زندگی میں جہاد کیے، بڑے تھے، عمر میں بھی امام حسن حسین سے بڑے تھے۔ تو جب بیٹے آئے، بابا جان میرا حصہ 500 سکے اٹھا کے اپنے سگے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو دے دیے۔ بیٹے تھے، آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ بابا جان، امام حسن و حسین اس وقت دودھ پیتے تھے اور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا، میں نے اس وقت بھی غزوے کی ہیں، تلوار اٹھائی اسلام کے لیے، آج بھی میں جہاد کر رہا ہوں، بابا جان یہ کیا؟ امام حسن و حسین کو 1000 اور مجھے اس کا آدھا، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا راز ہے؟ بس یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا ان سے برابری کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا فاتنی بی ابی کا ابیہما و ام کا امہما و جد کا جدہما و جدت کا جدتہما و عم کا عمہما و خال کا خالہما فإنک لا تأتینی بہ۔ فرمایا بیٹا ان سے برابری کرتے ہو، جاؤ ان جیسا باپ لے کر آؤ، ان جیسی ماں لے کر آؤ، ان جیسا نانا لے کر آؤ، ان کے نانے جیسا نانا لے کر آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے کر آؤ، ان کے چچا جیسا چچا لے کر آؤ، ان کے خالہ جیسی خالہ لے کر آؤ۔ فرمایا فإنک لا تأتینی بہ۔ فرمایا بیٹا قیامت تک تم یہ نہیں کر سکو گے۔ فرمایا پھر کیوں؟ فابوہما علی المرتضی شیر خدا و امہما فی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا۔ فرمایا وجدتہما محمد مصطفیٰ وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ وخالہما۔ فرمایا وامہما جعفر بن ابی طالب وخالہما ابراہیم و قاسم بن محمد مصطفیٰ وخالتہما زینب رقیہ و ام کلثوم۔ فرمایا بیٹا ان سے مقابلہ مت کر، ان سے ریس نہ لگا۔ فرمایا ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ، سن ان کے باپ جیسا باپ نہ لا سکو گے۔ فابوہما علی المرتضی، ان کے بابا شیر خدا ہیں، وامہما فاطمہ الزہرا، ان کی ماں سیدہ کائنات ہیں۔ فرمایا وجدتہما محمد مصطفیٰ، ان کے نانا وہ کل کائنات کے آقا ہیں۔ وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ۔ فرمایا وخالہما، ان کے ماموں عبداللہ اور قاسم اور ابراہیم میرے نبی کے بیٹے۔ وخالتہما، ان کی خالائیں زینب رقیہ ام کلثوم۔ وعمہما، ان کے چاچا وہ جعفر بن ابو طالب، حضرت جعفر طیار ہیں جو جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ فرمایا مقابلہ ان سے مت کرو، ان جیسا خاندان، ان جیسی نسبتیں، ان جیسی قرابتیں، ان جیسی شرافتیں، ان جیسی عزتیں، ان جیسا جو مقام لے کر آؤ تو پھر ان سے مقابلہ کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ دروازے پہ آ کے دیکھا تو پہلے سے بیٹے یہی عبداللہ ابن عمر کھڑے، اندر حضرت عمر فاروق اعظم
باتیں کر رہے ہیں کسی سے. بیٹا پہلے سے کھڑا ہے, اجازت نہیں ملی ان کو اندر آنے کی, تو امام حسین بھی کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد بیٹا واپس چلا گیا, امام حسین بھی واپس چلے گئے. کسی اہم موضوع پہ گفتگو چل رہی تھی, آپ کی توجہ نہ گئی, یاد نہ رہا بلانے کا, تو بعد میں پتہ چلا کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول یہاں میرے حجرے میں آئے تھے اور واپس بھی چلے گئے. آپ نے پوچھا شہزادے میرے حجرے کے پاس آئے تھے واپس چلے گئے, بتایا نہیں آپ نے کس حکم کے لیے آئے تھے, کس کام کے لیے آئے تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امیر المومنین, آپ کا بیٹا سدا دروازے پہ کھڑا تھا, اسے اجازت نہیں ملی, آپ باتیں کر رہے تھے, وہ واپس چلا گیا. میں نے سوچا میں بھی واپس چلا جاتا ہوں جب بیٹے کو اجازت نہ ملی. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ آپ نے اس وقت محبت اہل بیت کا جو درس دیا, جو صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے, وہ بتایا. آپ نے اپنے مبارک سر سے امامہ شریف اتارا اور امامہ شریف اتارنے کے بعد فرمایا اے بیٹے, اے نواسہ رسول, سنو, یہ جو ہمارے سروں پہ بال بھی نظر آ رہے ہیں نا, باقی تو بہت کچھ, بہت رب نے ہمیں دیا ہے, مجھے خلافت دی ہے, اتنے ملکوں کی مجھے خلافت عطا کی رب تعالیٰ نے, یہ بہت کچھ ہے نا, یہ جو میرے سر پہ بال نظر آ رہے ہیں رب کے بعد اگر یہ ہے تو تمہارے خاندان کے صدقے. تمہیں اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے, سیدھا اندر تشریف لے. یہ محبت اہل بیت کی سکھائی ہے صحابہ نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی نا, اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, سورہ شورى آیت نمبر 23 کا ایک حصہ, لا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب فرما دو اپنے امتیوں سے کہ میں کچھ نہیں مانگتا, میرے صدقے سب کچھ ملا نا, ایک چیز, میرے اہل بیت سے, میرے رشتہ داروں سے, میرے قرابت داروں سے بس پیار کیا. میرے آقا کی کئی حدیثیں, صرف ایک حدیث میں سنا کے آپ کو اس حدیث کی تشریح میں ایک واقعہ سناؤں گا کہ محبت سے, صرف محبت, عقیدہ درست ہو, پھر محبت اہل بیت ہو, تو پھر میں تمہارے میں آیا. صرف محبت اہل بیت انسان کو پار لگا دے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے اربعۃ, چار, انا شفیع لهم یوم القیامہ, میں 4 طرح کے لوگوں کی کل قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا. 4 طرح کے لوگ, المکرم لذریتی, فرمایا جو میری اولاد کی رسپیکٹ کرے گا, تکریم کرے گا, عزت دے گا میری اولاد کو. نمبر 2, والقاضی لهم حوائجہم, جو میرے اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرے گا. نمبر 3 فرمایا والساعی لهم فی امورہم, فرمایا اذا مضطر الیہم, فرمایا جب کبھی کو میرا بیٹا مجبور ہو اس وقت اس کے لیے کوئی کوشش کر دے, میں اس کی بھی کل قیامت والے دن شفاعت کروں گا. 4تھا بندہ, فرمایا میری اولاد میں سے کوئی اگر یہ کام تم نہیں کر سکتے, ان کے لیے کچھ ان کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے, تو فرمایا والمحب لهم بقلبہ ولسانہ, دل میں بھی پیار ہو, زبان سے بھی پیار بیان کرے, میں ان کی شفاعت کروں. صرف محبت کیسے کام آئی. محدث ابن جوزی بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے امام. آپ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا, فرماتے ہیں خراسان ایک بہت بڑا شہر ہے, اس شہر کا جو ونگ کمانڈر تھا, سپہ سالار فوج کا, ایک دن پہاڑی کے اوپر کھڑا ہے, نیچے اس کی پوری فوج کو دیکھ کے
کاش میرے پاس اتنی بڑی فوج اس وقت ہوتی جب نواسہ رسول میدان کربلا میں تھے. میں اپنی ساری فوج کو امام علی مقام امام حسین کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہوں. بس صرف وہ سیر کر رہا ہے. کاش میں ہوتا اس وقت, یہ میری فوج ہوتی, میں امام علی مقام امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں. محدث ابن جوزی لکھتے ہیں اس وقت کے ایک ولی کامل کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے. فرمایا جاؤ عمر بن لیث سے کہہ دو تم نے جو دل میں سوچا ہے نا, بولا بھی نہیں تھا, پہاڑ کے اوپر کھڑا تھا, نیچے اپنی فوج کو دیکھ رہا تھا, معائنہ کر رہا تھا, دل میں بس کہہ رہا تھا کاش اس وقت میں ہوتا, میں اپنی ساری اس فوج کو قربان کر دیتا. میرے آقا فرماتے تم نے جو دل میں سوچا ہے نا مجھے پتا ہے, تم نے میرے نواسے کے لیے جو محبت کا اظہار کیا ہے نا مجھے پتا ہے, رب تمہیں اس کا اجر دے گا. پھر کیا ہوا جب یہ خراسان کا بات یہ سپہ سالار فوت ہوا نا, کسی نے حام میں دیکھا, پوچھا ما فعل اللہ بکا, رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا فلاں دن میں پہاڑی پہ کھڑا تھا, میرا پورا لشکر فوج نیچے کھڑی تھی, میں دل میں یہ سوچا تھا کاش میں اس وقت ہوتا جب نواسہ رسول میدان کربلا میں تھے. تو میں نے یہ نیت کی تھی, دل میں سوچا تھا, اللہ پاک کو یہ میری نیت اتنی پسند آئی, رب نے میری بخشش کر دی. صرف اتنی بات. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں آج ایک آخری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو عاشورہ کے بارے میں بتاتا ہوں. دل خوش ہو گیا جب میں نے یہ حدیث پڑھی, ایمان تازہ ہو گیا. جب سے اللہ پاک نے جنت بنائی ہے, جنت سے ایک رب نے وعدہ کیا ہوا ہے, جنت سے ایک وعدہ لیا ہے. وعدہ کیا ہوا ہے؟ اب وہ جنت ہے انتظار میں کہ رب میرا وعدہ اپنا وعدہ کب پورا کرے گا. آج بھی انتظار میں ہے, جنت بنا دی گئی ہے. ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جنت دوزخ بنے ہوئے ہیں. اعدت للمتقین, قرآن فرماتا ہے متقین کے لیے بنا دی گئی. ایسا نہیں کہ رب بنائے گا, ابھی جنت پیدا کر دے گا. بہرحال جنت سے ایک وعدہ ہے. اب جنت انتظار کر رہی ہے کہ وہ وعدہ رب کب پورا فرمائے گا. آج بھی انتظار کر رہی ہے, قیامت تک انتظار کرتی رہے گی. جنتیوں کا فیصلہ, دوزخیوں کا فیصلہ ہو جائے گا. آخر جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے نا, جنت انتظار کر کے پھر جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, یہ سارا معاملہ پورا ہو جائے گا نا, اس وقت جنت سوچے گی کہ رب پاک نے جب پیدا کیا تھا مجھے, میرے ساتھ ایک وعدہ کیا, اب تو سارے جنتی جنت میں آ چکے ہیں, وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. امام طبرانی, امام جلال الدین سیوطی, شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث پاک کو لکھا. اب جنت سوال کرے گی یا ربی الیس وعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانک. اے مولا جب سے بنایا لاکھوں سال گزر گئے, میں انتظار کر رہی ہوں, ایک وعدہ اے رب میرے ساتھ تیرا تھا, وہ وعدہ میں اب جنتی سارے آ چکے ہیں, میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا. اے محبت اہل بیت امام علی مقام امام حسن حسین سے پیار کرنے والوں, جب جنت پوچھے گی نا اے اللہ علیہ وعدتنی, کیا تیری بارگاہ سے مجھے وعدہ نہ دیا گیا تھا, ان تزیننی برکنین من ارکانک, کہ تو اپنے 2 رکنوں سے مجھے آراستہ کرے گا, مجھے مزین کرے گا, مجھے مزید حسن دے گا, مجھے مزید جو ہے نا
خوبصورت بنائے گا۔ میں آج تک منتظر ہوں کہ وہ دو رکن مجھے ملے نہیں جن سے مجھے اور حسن ملتا ہے، جن سے مجھے اور خوبصورتی ملے گی۔ اب جب سارے جنتی جنت میں پہنچ چکے ہیں، جنت آج سوال کر رہی ہے، اے اللہ وہ وعدہ مجھے لگتا ہے ابھی تک پورا نہیں ہوا، اے باری تعالیٰ میں تو انتظار کر رہی ہوں، تو نے وعدہ کیا تھا مجھے اور حسن دیا جائے گا، مجھے نوازا جائے گا، عالم وعدتنی، اے اللہ کیا تم نے وعدہ نہ کیا تھا؟ اب رب تبارک و تعالیٰ آگے سے کیا ارشاد فرمائے گا سنیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، علم تزین کی، علم تزین کی بالحسن والحسین فماست الجنت میسن کما یمیس العروس۔ رب سے جب جنت سوال کرے گی، اے اللہ جب سے پیدا کیا ہے تیرا وعدہ تھا مجھے اپنے دو رکنوں سے تو مزین کرے گا، خوبصورت کرے گا، مجھے اور حسن سے نوازے گا۔ اے اللہ اس وعدے کے انتظار میں ہوں، اے باری تعالیٰ وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ رب فرمائے گا جب جنت میں سارے جنتی پہنچ چکے ہوں گے، اللہ فرمائے گا علم تزین کی بالحسن والحسین، اے جنت ذرا دیکھ کیا تیرے اندر حسن اور حسین آ کے تجھے حسن نہیں ملا؟ کیا حسن اور حسین تجھے مل گئے ہیں؟ کیا تجھے اب وہ حسن نہیں مل گیا؟ بس یہ بات کرنے کی دیر ہوگی۔ فماست الجنت میسن کما یمیس العروس، میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت جنت ایسے ناز کرے گی جس طرح دلہن ناز کرتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، فرمایا ان اول من يدخل الجنت انا و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا سب سے پہلے جنت کا بوا میں کھولوں گا، میرے ساتھ فاطمہ ہوں گی، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، حضرت علی ہوں گے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا نے پوچھا، قربان گئے حضرت علی، ایسے میں ہم مشکل کشا کہتے ہیں نا، ولیوں کے امام مشکل کشا ایسے نہیں کہتے۔ میرے آقا نے جب بتایا نا کہ جنت کا جب دروازہ میں کھولوں گا آپ پورا اہل بیت میرے ساتھ ہوں گے، ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پوچھنے لگے، عرض کی آقا فمحبونا، آقا تو پھر قیامت تک جو ہم سے پیار کرنے والے ہیں وہ کہاں ہیں؟ آپ نے جو فرمایا المرء من احب، بندہ جس سے پیار کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ آقا قیامت تک سب سے پہلے آپ جنت کا دروازہ کھولیں گے، ہم ساتھ ہوں گے۔ آقا تو پھر آپ بتائیے فمحبونا، ہم سے پیار کرنے والے ہمارے محبین کہاں ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی ذرا دور نہیں ہوں گے، میں ورائکم، پیچھے مڑ کے دیکھنا، جنت کے کنویں پہ سارے محبین اہل بیت جمع ہو چکے۔ سچ ہے، رب چاہے تو اس محبت پہ ہی بخش دے، بس قبلہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ میرے سامنے ایک حدیث ہے، آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اہل بیت کا درس دیا، حضرت علی خود فرماتے ہیں، راوی میرے آقا نے فرمایا، حضرت علی فرماتے اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی، فرمایا کہ کل پل صراط سے سلامتی سے وہی گزرے گا جو اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہوگا، حبا لأہل بیتی و اصحابی، فرمایا نبی پاک کے صحابہ سے بھی پیار کرتا۔ جہاں ہم 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو نبی مانتے ہیں، بس سونے نبی کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کو پیارے نبی کے صحابی مانتے ہیں، نام آتا ہے بس ہم کے بان سونے نبی کا صحابی بات ختم، رب نے بول لگا دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے رب نہ راضی، رب انہاں نہ راضی، آپ کون ہونے ہیں انہاں دے بارے چلے لگے۔ کسی عالم نے بڑا خوب لکھا، بڑا خوب لکھا، بڑا پیارا جملہ لکھا، بڑے بات پتے کی بات۔ صحابہ کرام میں آپس میں کوئی اختلافات ہوئے،
تو کسی موضوع میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، ٹھیک، تو وہ عالم لکھتے ہیں، پرانے بزرگ ہیں، عربی کتابوں میں لکھا محدث ہے، میں مسلمان رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کروں، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس وقت ان جھگڑوں سے محفوظ رکھا، اس وقت جو اختلاف ہوا ان سے تمہیں محفوظ رکھا، تم اس وقت تھے ہی نہیں، تو آج پھر زبان کھول کے ان کے بارے میں تم بات کیوں کرتے ہو؟ زبان کو بھی محفوظ رکھا۔ بس ماں باپ کا اختلاف ہو جائے تو اولاد کو نہیں حق پہنچتا کہ کسی ایک کی سائڈ لے کر جو ہے نا دوسرے کی جو ہے بدتمیزی کرے، دوسرے سے جو ہے گستاخی کرے۔ ماں کی سائڈ لے کے باپ کو تھپڑ نہیں مارا جاتا، باپ کی سائڈ لے کے ماں کو گھر سے نہیں نکالا جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، فرمایا اے میرے امتیوں قیامت تک یہ اصول یاد رکھنا، جب تم دیکھنا ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہوں، اس وقت یہ کہہ دینا لعنت ہے تمہارے شر پر۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جنت میں پل صراط پار ہی وہ کرے گا حباً لأہل بیتی و اصحابی، جڑا نبی پاک دے اہل بیت نال بھی پیار کرے، نبی پاک دے صحابہ نال بھی پیار کرے۔ کل اور محرم، پرسوں یوم عاشورہ، بہت عظمتوں والا دن ہے۔ امام علی مقام امام حسین کی شہادت سے اور بھی اس کو عظمتیں ملنے ہیں۔ یہ دن 10 محرم کا میرے آقا کے آنے سے پہلے بھی سارے نبیوں میں یہ دن بڑا مشہور تھا، اس دن کی بڑی عزت تھی۔ اور مسلم شریف کی حدیث سنا ہے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے پاک ہجرت کر کے گئے، یہودیوں کے 3 قبیلے وہاں آباد تھے۔ دیکھا یہودی موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو، تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ پوچھا تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے بتایا ھذا یوم صالح، یہ بڑا عظیم دن ہے۔ کیوں بھائی؟ اس دن اللہ پاک نے فرعون کو ڈبو دیا تھا، ہم بنی اسرائیلیوں کو نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اس لیے ہم اس دن کو یاد رکھتے ہوئے آج تک اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا احق منکم بموسیٰ، فرمایا تم سے زیادہ تعلق موسیٰ سے تو میرا ہے، میں امام الانبیاء ہوں، تم سے زیادہ تعلق میرا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ تم بھی اب روزہ رکھا کرو نا۔ 10 محرم کا روزہ میرے نبی نے فرمایا جو رکھتا ہے صوم یوم عاشورہ، 10 محرم کا روزہ میرے آقا نے فرمایا جو رکھ لے گا 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ وقت ہو جائے گا، 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے نا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 1 روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ ساری زندگی صحابہ 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے، نبی پاک 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے، اور اس کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا یہ یہودی اکیلا 10 کا رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کریں گے، 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا ملا نہ کریں۔ 1400 سال سے مسلمانوں میں یہی رہے جائے کہ 10 کے ساتھ کل 9 کا ملائیں گے یا پھر 11 کا ملائیں گے۔ 10 محرم والے دن کیا کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ راوی ہیں، پیاری ایک حدیث پاک سنیں، اور یہ بہت بڑا وظیفہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، فرمایا جو بندہ 10 محرم والے دن خوب کھانے پکائے، گھر والوں کو کھلائے، پڑوسیوں کو کھلائے، امام حسین کی نیاز کی نیت سے دے تقسیم کرے۔ من وسع علی عیالہ، اپنے عیال پر، مان لو عیال پر خوب خرچ کرے 10 محرم کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، رب سارا سال اس بندے کے رزق میں برکت دے دے گا۔ اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان پختہ ہونا چاہیے میرے نبی کی حدیث پر۔ حضرت سفیان کہتے ہیں
قد جربناہ فوجدناہ کذالک، اللہ کے کرم سے میں نے تجربہ کیا جیسا میرے نبی نے فرمایا، سارا سال میرے گھر میں برکت رہتی تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں قد جربناہ 40 عاما، 40 سال تک حضرت جابر کہتے ہیں میں ایسے ہی کرتا رہا، ہر 10 محرم کو خوب لنگر پکاتا ہوں، 40 سال تک حضرت جابر کہتے ہیں میں ایسا کرتا رہا، فوجدناہ کذالک، جیسا میرے نبی نے فرمایا ویسا ہی پایا۔ اس لیے لنگر پکائیں، امام حسین کی نایا نیاز کی نیت سے پکائیں، گھر والوں کو کھلائیں، رشتہ داروں میں بھیجیں، پڑوسیوں میں بھیجیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، فرمایا جو 10 محرم کے روزے کو کسی مسلمان کو افطار کروا دے، یہ 3 عمل بتانے لگا بہت پیارے، فرمایا جو 10 محرم یوم عاشورہ کا کسی مسلمان کا روزہ افطار کروا دے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا اس نے میری پوری امت کے روزہ داروں کے روزہ افطار کروا دیا۔ کتنا بڑا ثواب ہے یار۔ آگے پھر ارشاد فرمایا جو 10 محرم والے دن کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر، رب ہر بال کے بدلے جنت میں اس کے درجے بلند فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا جو 10 محرم والے دن کسی غریب کو کپڑا پہنا دے، سوٹ دے دے، میرے آقا نے فرمایا گویا اس نے میری امت کے سارے غریبوں کو کپڑا پہنا دیا۔ جب دنیا سے جائے گا رب جنت میں 70 جنتی جوڑوں سے اس کو نواز دے گا۔ اب یہ عمل کرنا چاہیے۔ 10 محرم والے دن کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے بندہ، نیاز حسین اس میں ایک جوڑا اور جتنا نذرانہ پیسوں کی شکل میں اس یتیم کو ہی پیش کر دیا گیا۔ کیا بات ہے، ان حدیثوں پہ بھی عمل ہو جائے گا اور برکتیں بھی مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک عالم 60 سال تک یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، ہر سال رکھتا ہے۔ 60 سال بعد جب دنیا سے وہ کیا نا، کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا ماں فعل اللہ بک، رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے میں یوم عاشورہ کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ یہ جو کل رات آ رہی ہے نا، یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی برکتوں والی۔ محدث ابن جوزی نے لکھا بصرہ شہر میں ایک عاشقان صحابہ والا اہل بیت میں سے ایک عاشق، جب یوم عاشورہ آتا اس کی رات جو کل والی رات آ رہی، ساری رات اس کے گھر میں محفل ہوتی، ساری رات قرآن پڑھا جاتا، ذکر ہوتا۔ اس کے پڑوس میں نا ایک پڑوسی کی بیٹی وہ معذور تھی، پیروں سے چل نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگے بابا، اپنے باپ سے پوچھا بابا یہ ہمارے پڑوسی کے گھر سال بعد اس طرح سارا رات یہ محفل ہوتی ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کے بابا نے بتایا بیٹا یہ 10 محرم کی رات ہے، یوم عاشورہ کی رات کہلاتی ہے، یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، اس وجہ سے یہ ساری رات محفل کرتے ہیں۔ اچھا، بچے کے ذہن میں آیا کہ یہ تو برکتوں والی رات ہے۔ محدث ابن جوزی عیون الحکایات میں لکھتے ہیں کہ باپ تو سو گیا، بیٹی جاگتی ہے، پڑوس سے محفل کی آواز آ رہی، اسے سنتی رہی، خود بھی تلاوت قرآن کرتی رہی۔ جب صبح سحری کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، فجر کا ٹائم شروع ہو رہا تھا، اس بیٹی نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیا، اے باری تعالیٰ یہ میرے پڑوس میں ساری رات تیرا ذکر ہوتا رہا، آج کی جو مقدس رات ہے، آج یوم عاشورہ کی رات ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس رات کا وسیلہ دیتی ہوں، ان نیک لوگوں کا وسیلہ دیتی ہوں جو ساری رات تیرا ذکر کرتے رہے، ان کے صدقے سے اس رات کی عزت و حرمت کے صدقے اے اللہ میرے اس اپاہج پن کو دور کر دے، میری معذوری کو دور کر دے، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ جب صبح سحری کے ٹائم اس نے تہجد کے ٹائم اللہ کے حضور اس رات کا واسطہ دیا اور ان جاگنے والوں کا نام لے کر دعا کی، تو اللہ پاک نے کیا
اس کو عطا کیا. اس کو باپ نے دیکھا کہ بیٹی چل رہی ہے نا, بیٹی چل رہی ہے, بیٹا یہ کیسے ہو گیا, بیٹا تمہیں یہ تمہاری ٹانگیں کیسے ٹھیک ہو گئی. کہنے لگے بابا آپ نے جو بتایا تھا یہ برکتوں والی رات ہے. وہ معصوم بچی تھی نا, وہ بچی تھی, اس کا عقیدہ پختہ تھا. اس نے کہا آپ نے کہا برکتوں والی رات ہے, میں ساری رات جاگتی رہی. جب یہ رات ختم ہونے پہ آئی میں نے اس رات کا نام لے کر دعا کی, اللہ پاک نے میرے اپاہج پن کو دور کر دیا, میں ٹھیک ہو گیا. یہ عظمتوں والی رات ہے, یہ جو آخرت ہے. صحابہ اکرام تین اشروں کا بڑا ادب کرتے تھے. 3 اشروں کا, اشرہ مطلب 10 دن. ایک رمضان کا آخری اشرہ جس میں اعتکاف ہوتا ہے, ایک ذوالحجہ کا پہلا اشرہ, قربانی کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں قربانی کے مہینے کے, تیسرا محرم الحرام کے یہ جو 10 دن ہوتے ہیں. صحابہ ان کا بڑا ادب کیا کرتے تھے. اور اوپر سے تو پھر یہ 10 محرم کا امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا دن ہے, اس لیے اس دن کو قبولانی چاہیے. بالخصوص جو آخری بات بتانے لگا وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی آپ فرماتے ہیں کہ جو شب عاشورہ آتی ہے, جو کل رات آئے گی, اس رات روحیں ہم مسلمانوں کی جو فوت ہو گئے بھائی ہمارے بہنیں, ان کی روحیں وہ گھروں میں آتی ہیں, گھروں میں آ کر کہتی ہیں اے ہمارے رشتہ داروں صدقہ و خیرات کر کے اصال ثواب کر کے ہمارے اوپر رحم کرو. ہم سے مطالبہ کرتی ہیں اگلے دن آپ نیاز پکائیں, جو بھی صدقہ و خیرات کریں, جو بھی اللہ کی راہ میں دے, سب کا ثواب پہلے امام علی مقام کی بارگاہ میں, ان کے صدقے اپنے رشتہ داروں کو بھی بخشیں. انشاءاللہ سارا سال برکتیں ہی برکتیں, برکتیں ہی برکتیں, برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. 10:30 ہو چکے ہیں, اب ہم سلام کرتے ہیں. ہدایت پہلا ہو سلام شمع بز میں, ہدایت پہلا ہو سلام. اور مصطفیٰ جب جھولیاں بھر گئی, مصطفیٰ جب کہا جھولیاں بھر گئی, دینے والے کی عظمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں اور چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے, چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جن کے نانا نبی اور بابا علی, جن کی ماں
بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر جلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس نے حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام اور السلام رحمت للعالمین تو سخی حسنین کریمین کے نانا تو سخی او بیڑا پار ہے صدقہ آل رسول یہ سلام آج سانا آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اے پاک پروردگار تیرے گھر میں بیٹھ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر خیر سنا، اہل بیت اطہار کی سیرت و شان سن، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی رحمت سے اس پر کافی اجر عطا فرما۔ اے اللہ پاک آج کے سارے محفل پاک کا ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شان بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما۔ پیارے نبی کے طفیل تمام مسلمان جنوں انس کی روح کو بخشا قبول فرما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، امہات المومنین، شہداء کرام، شہداء کربلا، امام عالی مقام اور ان کے جانثار رفقا کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما۔ اے مالک ذوالجلال آپ کی اس محفل پاک کا ثواب ہمارے شاہ صاحب مرحوم اس مسجد کے امام صاحب تھے، ان کی روح کو بخشا قبول فرما۔ ایک اسلامی بھائی جو یہاں خدمت کرتے تھے، یا اللہ ان کی بھی
روح کو بخشا قبول فرما۔ اے اللہ پاک یہاں جتنے موجود ہیں کہ جتنے بھی اعز و اقربا دنیا سے چلے گئے سب کی روح کو بخشا قبول فرما۔ جنہوں نے بھی اس محفل پاک میں حصہ لیا ان کے جو بھی عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے سب کو بخشا قبول فرما۔ اے اللہ آج کی اس محفل پاک کے سب ذکر امام حسین کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، یقیناً ہم گناہ گار ہیں۔ اے اللہ ہمارے پاس پیارے نبی کی محبت ہے، پیارے نبی کے صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کا پیار ہے، امام حسین کی محبت ہے۔ اے اللہ اس محبت کے صدقے ہماری دنیا آخرت اچھی فرما دے۔ یا اللہ آخرت میں ہمیں اس محبت کے طفیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ یا ارحم الراحمین آج کی اس محفل پاک کو سجانے میں جنہوں نے بھی تعاون کیا ہر ایک کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کل امام حسین کے نانا جان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت نصیب فرما، پیارے نبی کے در کی حاضری نصیب فرما، سنہری چالیوں کو چومنا نصیب فرما۔ اے اللہ یا ارحم الراحمین جتنے بھی حاضرین ہیں انہیں اپنے پاک گھر کا حج نصیب فرما، صفا و مروہ کی سعی نصیب فرما، میدان عرفات کی بہاریں نصیب فرما، بنا مزدلفہ کی رونقیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں امام زین العابدین کی بیماری کے صدقے یا انہیں شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کے صدقے ہر ایک کی پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں وہ قرضے سے نجات دے دے، جو بے اولاد ہیں ایک سال خیر و عافیت سے نورینا اولاد عطا فرما دے، جن کے پاس اولاد ہے انہیں اولاد کے دکھ سے محفوظ فرما، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ ملک ذوالجلال عالم اسلام کی خیر فرما، علماء اسلام کی خیر فرما، وطن عزیز کی خیر فرما، ہر طرح کی زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ جہاں جہاں مسلمان سیلاب کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ دکھیاری امت کی مدد فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین کتنے بے گھر ہو چکے ہیں یا اللہ ان بیچاروں کی مدد فرما، اس آزمائش سے ہم سب کو محفوظ فرما، اس آزمائش کو ہم سے دور فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر کفار و یہود ظلم کر رہے ہیں یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے کشمیر کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہماری پاک فوج جہاں جہاں جنگ و جہاد میں مشغول ہے فتح و کامرانی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے یہاں آئے سب کا آنا قبول فرما، سب کی خالی جھولیاں امام حسین کے صدقے بھر دے۔ اے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما دے۔ کوئی بیمار بیٹھا ہے تو اسے امام حسین کے صدقے شفا دے دے، کوئی اللہ مراد لے کر بیٹھا ہے تو جوان علی اکبر کی شہادت کے صدقے اس کی مراد پوری فرما دے، کوئی پریشان بیٹھا ہے ننھے علی اصغر کے خون کے صدقے اس کی پریشانی دور فرما دے۔ اے اللہ شہداء کربلا کے صدقے ہم سب کے بچوں کو نیک بنانا، ہماری نسل کو عاشق رسول بنانا، ہماری نسل کو بد مذہبی بد عقیدگی سے محفوظ فرمانا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم ارزقنی بیتک حسنۃ فی الدنیا وفی الآخرہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔ آیا اٹھو۔